السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقیہ ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ اور اللہ والے گزرے ہیں۔ ان کی ایک بات آج میں کتاب میں پڑھ رہا تھا، سوچا کہ یہ بات آپ لوگوں سے شیئر کی جائے، خاص طور پر ان لوگوں سے جو کسی سے قرضہ لے کر بیٹھے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، قرضہ لینا بری بات نہیں ہے۔ ضرورت کے وقت کسی سے قرضہ لیا جا سکتا ہے۔ ضرورت مند کو جو آپ سے قرضہ مانگ رہا ہے اس کو قرضہ دینا یہ ثواب کا کام ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں آج کل کیا بنا ہوا ہے کہ جس کو آپ قرضہ دے دو تو پھر وہ قرضہ ادا کرنا ہی نہیں چاہتا۔ آپ سے کوئی روزانہ مل رہا ہے، جس دن آپ نے قرضہ دے دیا اس دن سے وہ آپ کو ملنا بند ہو جائے گا۔ کوئی کہتا ہے 1 مہینے بعد میں پیسے واپس کر دوں گا، 1 سال گزر گئی، 10 سال گزر گئے، پیسہ واپس نہیں کیا جا رہا ہے۔ اور اگر آپ تھوڑی سی سختی کرو تو سامنے والا رشتہ داریاں ختم کرنے پہ تلا ہوا ہے، وہ بھی لڑنے پہ تلا ہوا ہے۔ تو قرضہ دینا کسی کو آج کل سب سے زیادہ مشکل کام ہو چکا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، وہ لوگ جو قرضہ کسی سے لیتے ہیں ان کے لیے فقیہ ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ تو ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ قرضہ لینا جائز ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ قرض دار کی اگر نیت تھوڑی سی چینج ہو تو قرضہ لینے کے بعد بھی وہ حرام کھانے والا ہے۔ آئیے وہ بات کیا ہے جو فقیہ ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی۔ فقیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سخت ضرورت کے وقت قرضہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ ادا کرنے کا ارادہ ہو۔ میں کسی سے قرضہ لے رہا ہوں اور میرے دل میں نیت یہ ہے کہ اس کا میں قرضہ ادا کروں گا۔ 1 مہینے کا میں نے ٹائم لیا، لیکن 2 مہینے گزر گئے، دل میں ارادہ اور نیت میرے یہی ہے کہ اس کا مجھے قرضہ واپس کرنا ہے۔ ہاں، حالات نہیں بن پا رہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن دل میں ارادہ میرے یہ ہے کہ مجھے یہ قرضہ ادا کرنا ہے، تب تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر قرض لے رہا ہے اور دل میں یہ ہے کہ ادا نہیں کروں گا تو یہ شخص حرام کھاتا ہے۔ فقیہ ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرض لے رہا ہے اور اس کے دل میں یہ ارادہ ہے، یہ نیت ہے اس کے دل میں کہ ادا نہیں کروں گا، اس کے پیسے مار لوں گا، اس کے پیسے دوں گا ہی نہیں، لے کے بھاگ جاؤں گا، تو یہ شخص اس پیسے سے حرام کھاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، وہ لوگ جو کسی سے قرضہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے دل کو ٹٹولیں کہ وہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جس کا ہم نے قرضہ لیا ہے، چلو دنیا میں ہم اپنے لڑائی کے بلبوتے پر، گالی گلوچ کے بلبوتے پر، اپنے طاقت کے زور پہ ٹھیک ہے اس کے پیسے مار کے بیٹھ جائیں گے، اس کا قرضہ نہیں دیں گے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی عدالت مرنے کے بعد لگنا باقی ہے، وہاں پر یہ قرضہ آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ اور آپ یہ سوچ رہے ہو کہ ارے وہاں تو اللہ معاف کر دے گا، معاف نہیں کرے گا اللہ۔ اب آپ سوچو گے وہاں تو یہ دنیا کی کرنسی بھی نہیں ہوگی تو کیسے قرضہ ادا کروں گا میں؟ اللہ آپ کو آپ کی نیکیاں اس کو دلوائے گا۔ قرضہ مارا تھا دنیا کے اندر، کوئی بات نہیں، اپنی نیکیاں اس کو دو جس نے تمہیں قرضہ دیا تھا۔ آپ کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اللہ کہے گا اب جس نے قرضہ دیا تھا اس کے نام اعمال میں جو گناہ ہے وہ گناہ تمہارے نام اعمال میں جائیں گے۔ سوچو ذرا، جہاں ایک ایک نیکی کے لیے لوگ ترسیں گے، باپ بیٹے کو آپس میں، رشتہ دار کو، خاندان کو، سب ایک دوسرے کو بھول جائیں گے، بس سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اس وقت میں اگر کسی نے کسی کے پیسے مارے ہوں گے تو اس کی نیکیاں دلوائی جائیں گی، اور اگر نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو گناہ جس نے قرضہ دیا تھا اس کے گناہ قرضہ لینے والے کے نام اعمال میں ڈالے جائیں گے۔ اور اگر کوئی شخص کسی کا قرضہ نہیں دیتا ہے، جان بوجھ کے نہیں دیتا، نیت ہی نہیں ہے دینے کی، نیت خراب ہو گئی ہے، جیسے کہ آج کل لوگوں کی نیت خراب ہو جاتی ہے۔ قرضہ لینے والا یہ سوچتا ہے کہ مجھے دینا ہی نہیں ہے، اور قرضہ دینے والا کبھی شرم میں، کبھی لحاظ میں، کبھی ادب میں مانگتا نہیں ہے کہ چلو بعد میں لے لوں گا میں، تو اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں نے سنا ہے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے بھی لے چکے ہیں، لیکن قرضہ نہیں دیتے، وہ نیت ہی نہیں ہے۔ تو فقیہ ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد رکھو کہ وہ شخص حرام کھاتا ہے جس کی قرضہ ادا کرنے کی نیت ہی نہ ہو۔ اور اگر قرضے کے ساتھ تم دنیا سے چلے بھی گئے تو آخرت میں سوچو کیا حشر ہوگا۔ اسی لیے جن کے اوپر قرضہ ہے وہ ایک ٹائم کھانا مت کھاؤ، لیکن سامنے والے کا قرض ادا کرو۔
بھوکے رہ لو لیکن قرضہ ادا کرو۔ پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ قرضہ دینے والا بے فکر ہو جاتا تھا، قرضہ لینے والا فکر میں آ جاتا تھا کہ یار مجھے اس کا قرضہ مرنے سے پہلے ادا کرنا ہے۔ آج کے ٹائم میں قرضہ دینے والا فکر میں پڑا رہتا ہے، میرے پیسے کب واپس آئیں گے، میرے پیسے کب واپس آئیں گے، اور قرضہ لینے والا بے فکر ہو جاتا ہے کہ مجھے واپس ہی نہیں کرنا ہے۔ پہلے زمانے میں امانت داری تھی، آدمی کو آخرت کی فکر زیادہ تھی، آج کل تو آخرت کی فکر ہی نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، جو قرضہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، قرضہ مارنے کی فراق میں ہیں، جن کے دل میں کھوٹ ہے، جن کی نیت خراب ہو چکی ہے قرضہ لینے کے بعد، وہ اپنی آخرت کی فکر کریں تھوڑی سی، اور فقیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات بیان فرمائی اس پر غور کیجئے گا۔ آخرت سب سے ضروری ہے، دنیا کی چیزیں ضروری نہیں ہیں۔ قرضہ ادا کرنے میں اگر مکان بیچنا پڑے بیچ دو، گاڑی بیچنا پڑے بیچ دو، فاقے کرنے پڑے فاقے کر لو، آخرت کی سختی سے تو بچ جاؤ گے نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔